تو لہن داؤدی میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے لہن میں اللہ یہاں ایک استاد پڑھا ہے تو 2 شاگردوں کے بعد اس استاد نے کیا پڑھایا، اس استاد کا لہن کیا تھا. وہ استاد مجہول پڑھاتا تھا کہ معلوم پڑھاتا تھا، لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن داؤد علیہ السلام جس لہن میں قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اسی لہن میں جو قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے اس ذات کا نام حضرت سرکار سیدنا ابو محمد ارغون مداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بہت عظیم بات ہے. علم کا سمندر تھا. اب اس میں کرامت بھی پوشیدہ تھی. جب حضرت سرکار ابو محمد ارغون رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو چاروں طرف سے پرندے آ کر آپ کو گھیر لیا کرتے تھے. پرندے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور پرندے آپ کے قرآن کی تلاوت کی سماعت کیا کرتے تھے. انسان تو انسان ہے. زبان جس طرح حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے ایک صحابی کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دیا 3 بار سورہ فلق پڑھ کر کے. دوسرے صحابی نے دیکھ لیا سوچا بہت بڑھیا بات ہے، چلو دوسرے دن ایک صحابی کی انگلی ٹوٹ گئی. مولا کائنات علی مرتضیٰ کی نقل کرتے ہوئے وہ صحابی نے انگلی کو پکڑا جوڑنے کی کوشش کی. 3 بار سورہ فلق پڑھی، 8 بار پڑھی، 9 بار پڑھی، 11 بار پڑھی، 30 بار پڑھی، 100-101 بار پڑھی، لیکن انگلی نہیں ہوئی. پریشان ہو کر مولا علی کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہتے ہیں کہ علی کل آپ نے صرف 3 بار پڑھی تھی، پورا ہاتھ جڑ گیا. آج میں 101 سے زیادہ بار پڑھ چکا ہوں، سینکڑوں بار پڑھ چکا ہوں، انگلی نہیں جڑتی. کہا انگلی جڑنے کے لیے صرف سورہ فلق یا قرآن کا ہونا کافی نہیں، بلکہ علی کی زبان کا ہونا بھی ضروری ہے. علی کی زبان ہوگی تب اثر پیدا ہوگا. تلاوتیں سب کیا کرتے ہیں، ہر جماعت کے لوگ تلاوت کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ یہ زبان ابو محمد ارغون ہے. جس زبان ابو محمد ارغون کی یہ تاثیر ہے کہ جب وہ لہجے داؤدی میں قرآن پڑھیں گے اسی وقت پرندے دوڑتے چلے آئیں گے. یعنی قرآن کی تلاوت کو پرندوں تک پہنچانے کے لیے صرف قرآن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ابو محمد ارغون کی زبان کی بھی ضرورت ہے. آپ جیسے اولیاء اللہ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ ایسی تاثیر پیدا کرے گا، ایسی تاثیر پیدا کرے گا کہ انسان تو انسان ہے، پرندے بھی اس سے محظوظ ہوں گے اور اس کا فائدہ حاصل کریں گے. آج یہی کرنی ہے. رزق ہو کہ رزق اور کافی کم ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا تھا. بہت سے لوگ ہر چیز حدیثوں میں ڈھونڈتے ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس اللہ کے ولی سے نسبت رکھتے ہیں. کیا عربی کی، فارسی کی، اردو کی، سنسکرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو اس ولی کا ذکر حضور کتابوں میں ملے گا. ساتھ ہی ساتھ حضور کی حدیثیں بھی جب اٹھا کر دیکھیں گے تب بھی قطب المنار کا تذکرہ وہاں پر دکھائی دے گا. اب آپ اس حدیث کے ساتھ ساتھ حضور کی ذات کو، مدار العالمین کی ذات کو توڑیے. آخری جملہ اس حدیث کا جو ہے وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا تھا لا یشار الیہ بالاصابع. لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے بنا بتائیں گے کہ یہ کون ہے. وَقَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ. لوگوں میں ان کو لوگوں میں بالکل گمنام کر دیا جائے گا. یہی حالات ہیں. کسی جماعت کے مولویوں سے آپ جا کر پوچھیں گے وہ قطب المدار کی ذات کو چھپانے کی کوشش کریں گے. مدار پاک کا عرس اور مہینہ گزرے گا تو وہ لوگ سرکار کا تذکرہ نہیں کریں گے. کیوں نہ کریں گے؟ حضور نے بتا دیا تھا کہ اتنی جیلسی، اتنی جلن، اتنا حسد ذات قطب المدار سے یہ ہوگا کہ قطب المدار لوگوں میں انہیں گمنام کرنے کی کوشش کی جائے گی. لا یشار الیہ بالاصابع. اور لوگ ان کی طرف اشارہ کر کے بھی نہ بتائیں گے کہ یہ ذات
جنہوں نے 556 سال تک پوری دنیا میں چل چل کر اسلام کے چراغ کو روشنی دی ہے، اس کو بڑھایا ہے، یہی وہ ذات ہے جو امام حسن ان کی ماں کی طرف سے امام حسن کا بیٹا ہے، باپ کی طرف سے امام حسین کا بیٹا ہے، اور یہی وہ ذات ہے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے نظام کائنات دے کر کے جنہیں مدار العالمین بنایا ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو سرکار قطب المنار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانشینان حضور ابو محمد رسول، حضور ابو قاسم منصور، حضور ابو حسن تیمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلائے، ان کا صدقہ عطا فرمائے، ان کا فیضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔